لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر بھی انہیں چارج کیا گیا۔ ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فیض حمید نے گواہی دے دی، بانی کی مشکلات بڑھیں گی، سینیٹر فیصل واڈا کا رد عمل۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا 9 مئی کا واقعہ سوچی سمجھی سازش تھی، ثابت ہوا طاقتور کا احتساب ایسے ہو رہا ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو 75 سال میں نہیں ہوا۔ بانی PTI کے لیے آزمائش میں اضافہ ہوگا۔ مراد سعید، بشرا بی بی، حماد اظہر اور ہماری بچ نہیں سکیں گے۔ 14 دسمبر کو PTI کا سول نافرمانی کا پلان تھا، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا فیض حمید نے عہدے کا غلط استعمال کیا، پاکستان میں پاور رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی PTI کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقلی کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی PTI کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے ریمارکس، جسٹس جمال منتقل نے کہا توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ بانی PTI نے کہا ہے پہلے ان کا مطالبہ صرف 9 مئی تھا، اب اس کے ساتھ 26 نومبر کو بھی شامل کیا جائے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی چاہتے ہیں واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج JIT کی سربراہی کریں۔ بانی PTI نے کہا ناحق FIR ختم کی جائیں۔ ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 2 ٹوک پیغام، کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی، سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ PTI پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے، یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طارڑ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ مہم کے ذریعے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ بطور وزیر اطلاعات نوٹس لیا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فیصلہ کن کارروائی کر کے مثال قائم کریں گے۔ ہر زیادتی پر آج اسمبلی فلور پر آواز اٹھائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم کی ہے، جمہوری معاشروں میں مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں، حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے PTI سیاسی جماعت ہے اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، اگر راستے بند کیے جائیں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ پشاور میں PTI قائدین کا اجلاس، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 IPPs کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ IPPs میں JDW، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ شامل ہیں۔
वफाकी काबीना को बताया गया फैसले से खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। दिसंबर में कराची के सिवा मुल्क भर के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे वसूल करेगी। रवा माह के सार्फिन को एक माहाना और एक सह माही एडजस्टमेंट का बोझ बर्दाश्त करना होगा। बाकी मुल्क के सार्फिन को दिसंबर में अक्टूबर की एडजस्टमेंट का 1 रुपया 14 पैसे का रिलीफ मिलेगा। शाम में मौजूद 250 में से 79 पाकिस्तानी जायरीन बैरूत पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। शाम में फंसे पाकिस्तानी जायरीन की हुकूमत से अपील की है कि वतन वापसी के लिए मदद की जाए। 2 दिन से शाम में महसूर और शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शाम पर कंट्रोल के बाद मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के कमांडर अबू मोहम्मद जोलानी ने मोहम्मद अल बशीर को उबूरी अथॉरिटी का सरबराह नामजद कर दिया। गुज़श्ता रोज हयात तहरीर अल शाम के ऑपरेशन कमांडर अहमद अल शरह ने वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली से मुलाकात की। शामी वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार मुंतकिल करने पर रजामंदी का इजहार किया। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान, बैंक भी खोलने की मंजूरी। गजा और लेबनान के बाद इसराइल ने शाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल का शाम पर अब तक का सबसे बड़ा फजाई हमला दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज ने दमिश्क समेत दीगर शहरों में 250 से ज्यादा फजाई हमले किए। सेवनी फोर्सेस ने 3 हवाई अड्डों समेत फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। 24 घंटे के दौरान 10 अफराद शहीद हुए। सऊदी अरब, कतर और इराक ने इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे की शदीद मसम्मत की। सऊदी अरब का कहना है इसराइल की गैर कानूनी तौर पर शाम की जमीन पर कब्जा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का दौरा बलूचिस्तान। दूसरे रोज चीफ जस्टिस का सब जेल गवादा का दौरा। चीफ जस्टिस ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने कैदियों की फलाह, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी समेत हर डिवीजन में एक जेल के कयाम पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉम्प्लेक्स मकरान भी गए। जुडिशल अफसरान, मकरान बार काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात। गुजरात की मकामी अदालत ने दोहरे कत्ल के केस में चौधरी मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। यासिर और यूसुफ के कत्ल केस में नामजद मुलजिम के इंकशाफ पर मोनस इलाही को नामजद किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, हम FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इस्लामाबाद में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है चीन। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। चीन और पंजाब के सकाफती रवाबित के लिए पायदार इक़दाम करेंगे। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। WHO इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीक कर दी। फैसला 6 नवंबर को मुनाकिद होने वाले इजलास में किया गया। जिन्ना अस्पताल कराची में तिब्बी और इंतजामी अमले का बहरान। शोबा इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। जराई का कहना है 5 मुख्तलिफ शोबाजात में वेंट मौजूद है, लेकिन मतलूबा अमला दस्तयाब नहीं। मेडिकल ICU में 10 में से 6 और सर्जिकल ICU में 24 में से 8 वेंटिलेटर फाल हैं। मेडिकल ICU में 58 नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट मौजूद। सिर्फ 8 अफराद पर मुश्तमिल नर्सिंग अमला दस्तयाब। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। दरख्वास्त 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ मुंतखब बैंक में जमा करवाई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानंदाजी शामिल हो सकते हैं।
ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 75,337 حج درخواستیں جمع کروائی جا چکی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کیمبرن پیٹرول گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کی ملاقات۔ برطانیہ میں منعقدہ کیمبرن پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی۔ پاک فوج کے دستے نے بہترین مہارتوں کا مظاہرہ کر کے چھٹی بار گولڈ میڈل جیتا۔ آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام بلند کرنے پر ٹیم کو سراہا۔ مقابلوں میں جسمانی، ذہنی اور فوجی مہارتوں کے ساتھ سخت صورتحال کا سامنا کیا جاتا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ میجر جنرل انتخاب عالم نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ 71 کی پاک بھارت جنگ میں فرض شناسی اور ہمت سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت، کہا سوار محمد حسین نے دشمن کے طاقت کے نشے اور عددی برتری کے غرور کو خاک میں ملایا۔ شہید کا وطن کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم آئندہ نسلوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا بھی سوار محمد حسین کو شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔ صہیونی فورسز کی رفح، جبالیہ اور نصیرات کی پناہگاہوں، عمارتوں اور اسپتالوں پر گولہ باری۔ مزید 50 فلسطینی شہید اور 112 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں سرنگ میں دھماکے سے 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ بیرون ملک سے 1 سے زائد موبائل فون ساتھ لانے کی اجازت برقرار، پابندی کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن مشاورت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن۔ صوبائی حکومت کا ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیوں کی تشکیل کا اعلامیہ جاری۔ کمیٹیاں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کریں گی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ریکارڈ، اسلام آباد میں درجہ حرارت 3، لاہور 6، پشاور میں 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کلات میں پارا -6، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ ملکہ کوثر مری میں بھی برف باری، چترال کے مختلف علاقوں میں موسم شدید سرد، سڑکوں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا۔ کراچی میں 19واں عالمی کتب میلہ جمعرات سے ایکسپو سینٹر میں سجے گا۔ 330 سے زائد سٹالز لگائے جائیں گے۔ 17 ملکوں سے 40 ادارے حصہ لیں گے۔ منتظمین کا کہنا ہے اس سال ترکی اور لندن سے ادارے کتب میلے کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 آج رات 9 بجے ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے اہم کھلاڑی سیریز میں نہ ہونے کے باوجود ٹیم مضبوط۔ پاکستان نے 4 سال پہلے وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ہرایا تھا۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں مارکوس نے ڈالفنز کو 2 وکٹ سے شکست دی تھی۔ 129 رنز کا ہدف 8 وکٹ پر حاصل کیا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔